بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج ہم جامعہ ضیاء العلوم کے ضیائی میڈیا سینٹر میں موجود ہیں. جیسا کہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہے کہ ایک عرصہ سے ہم ضیائی میڈیا سینٹر کے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ بے قاعدگی کے ساتھ کام کر رہا تھا. اور آج جبکہ 4 دسمبر 2024 بروز بدھ کو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ عالمی شہرت یافتہ صحافی اور ایک معتبر نام صحافت کی دنیا کا محترم جناب یوسف جمیل صاحب، جن کا تعلق سری نگر سے ہے اور صحافت کی دنیا میں ان کا بہت ہی ایک بلند قامت نام ہے، اور یہ وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں ہماری ریاست سے. تو آج دوسری بار ان کا جامعہ میں آنا ہوا، تو ہماری خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے جامعہ کے ایک پروگرام میں بھی شرکت کی، جامعہ کو بھی دیکھا، جامعہ کے مختلف شعبہ جات کو بھی دیکھا، اور جامعہ کے بانی مولانا غلام قادر صاحب سے بھی ملاقات کی. تو آج انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ جامعہ کے جو ضیائی میڈیا سینٹر ہے اس کا افتتاح ان کے ہاتھوں سے عمل میں لایا گیا. میں ذاتی طور سے ان کا بہت مشکور ہوں کہ ہمارے لیے ایک سند ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے میڈیا سینٹر کا آغاز کا افتتاح آج یوسف جمیل صاحب نے کیا. تو ان کے ساتھ جو کشمیر سے، وادی کشمیر سے جو صحافتی برادری اور انجمن اردو صحافت کی جو ٹیم ہے، اس میں محترم جناب سبط محمد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب جاوید مارجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریاض ملک صاحب، شیخ تجمل صاحب، فرقان بلالی صاحب. یہ وہ ٹیم ہے جن کے تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو کشمیر کے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. اور اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ مختصراً یہ حضرات جامعہ ضیاء العلوم میں کیا مشاہدہ کیا اور کیا پایا، اور اس دور دراز کے سرحدی علاقے میں اس ادارے کی خدمات کو انہوں نے کیسا پایا. محترم یوسف جمیل صاحب، آپ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ میڈیا سینٹر اس کا آپ نے انتظام کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو یہ دینی ادارے ہیں وہاں اس طرح کی جو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، میں نے بہت کم دیکھا ہے. یہ وقت کی ضرورت، جیسا کہ ابھی سبط محمد حسن صاحب نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے. اور یہ جو میڈیا کے جو نئے طور طریقے سامنے آ رہے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا بھی وقت کی ہم ضرورت ہے. لیکن جو ان کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا جو صحیح استعمال ہو سکتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کا صحیح استعمال کرے گا. اور جیسا کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہے، ایماندارانہ صحافت، کمزور کی وہ طاقت ہے جسے سے حوصلہ اور ہمت میسر ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسی اصول کے تحت آپ کا جو میڈیا سینٹر ہے یہ چلے گا، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے جو کام ہیں، جو آپ کی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا جو میڈیا سینٹر ہے یہ انشاءاللہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. ایک بار پھر آپ یہ میں عرض کروں، یہ جو ادارہ ہے اس کو 50 سال پورے ہو گئے. جی یعنی 1974 سے 2024 تک کا ایک سفر ہے 50. اس میں یہاں 2 دارالعلوم ہیں اور 2 اسکول ہیں، اور آپ کا یہ دوسرا وزٹ ہے. تو ایک ادارے کو ایک دانشگاہ کی حیثیت سے کیسے پایا؟ خوشی ہوئی ڈسپلن کے ساتھ اور ایک بہتر نظام کے تحت یہ ادارے چل رہے ہیں. پچھلی بار جب ہم آئے تو آپ کا جو گرلز ونگ جو آپ کی ہے تو وہ اس کی جو عمارت ہے وہ دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی. ابھی ہم وہاں گئے نہیں، آپ نے کہا کہ وہ اب مکمل ہو چکی ہے. اور مجھے مولانا غلام قادر صاحب سے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں جو یہاں کے جو رول ہے وہ بہت زیادہ، یہاں 400 غالباً 400 یہاں 500 کے قریب بچے ہیں. جی یہاں اور 400 سے زائد بچیاں ہیں. اور آپ کا جو اسکول ہے وہاں 2000 سے زائد بچے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور جس طریقے سے ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، مروجہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے یہاں کا جو نظام ہے وہ مجھے بہت پسند آیا کہ ڈسپلن کے ساتھ اور جو ماڈرن طور طریقے ہیں اور جو صحیح طور طریقے ہیں ان پہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ چل رہے ہیں. یہ ایک خوشائند بات ہے، اور اس کا جو یہاں پہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو مستقبل میں اس سے فائدہ ہوگا. شکریہ. سبط محمد صاحب، ایک جملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف ایک جملے میں. دیکھیں، یہ بڑی بات تو میں یہ ایک ایسا دینی ادارہ میں نے پایا جو میں ذاتی مشاہدہ میں نے کیا
اس میں دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی پڑھایا جاتا ہے. تو ایک بچے کے نشوونما کے یعنی جو ان کا مستقبل ہے اس کو سنوارنے کا کام یہ ضیاء العلوم دارالعلوم کر رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں کیونکہ یہ دین کے ساتھ منسلک ہے. تو ہماری امیدیں اس انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں. اور جاوید صاحب صرف ایک جملے میں آپ کے تاثرات جاننا چاہتا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ادارے کو دیکھ کے مجھے پہلی بار موقع ملا اس ادارے کو دیکھنے کا. انتہائی شاندار، انتہائی جاندار، اور جو آپ کام کر رہے ہیں، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس اپنے کام کے پیٹرن کو پونچھ سے باہر نکالیں، کیونکہ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا کوئی دینی ادارہ دارالعلوم دیکھا ہے جہاں یہ سارے جو جدید تقاضوں کے مطابق مصروف عمل ہو. جیسے آپ آج کا یہ میڈیا سینٹر آپ نے قائم کیا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ برق رفتاری کے ساتھ اپنی بات کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں دنیا کے کونے میں. تو آج ہم جو ہمارے مدارس ہیں یا دینی ادارے ہیں یا انجمنیں ہیں، اس چیز میں تھوڑا سا بخل سے کام لے رہے ہیں، لیکن آپ بجا طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس کو ایسے پیٹرن پہ چلا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے نیا اس میں یہ ایڈ کیا ہے، یہ تو بہت شاندار ہے. میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. کشمیر عظمیٰ سے ریاض ملک صاحب ہیں. جی، جامعہ ضیاء العلوم کے ضیائی میڈیا سینٹر کی افتتاحی تقریب جو آج ہو رہی ہے بابرکت مجلس ہے، اس کے لیے میں ضیاء صاحب، مولانا غلام قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے اور اسی میڈیا کے سہارے ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. تو ضرورت تھی اس چیز کی کہ یہاں اس سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ جامعہ ضیاء العلوم کی جو اندرونی سرگرمیاں ہیں جو یہاں سکول میں ہوتی ہے یا مدرسے میں ہوتی ہے، ان سرگرمیوں کو اس میڈیا سینٹر کے ذریعے ہم وسیع جو آڈینس ہے ہماری ان تک پہنچا سکیں. عام لوگوں کو پیر پنچال پنچ سے آگے جو لوگ ہیں کشمیر میں، جموں میں، پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ جامعہ ضیاء العلوم میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ انتہائی شاندار ادارہ ہے. میرا دوسرا وزٹ ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی بہت اس کا مشاہدہ کیا تھا، آج بھی دیکھا. اس جیسا ادارہ جموں کشمیر میں شاید ہی جدید خطوط پہ جس کو استوار کیا گیا ہو ویسا کوئی ادارہ چل رہا ہے. میری فقط ایک گزارش ہوگی، جو آپ کے مدرسے میں طالب علم ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان کی ووکیشنل ٹریننگ کا کچھ بندوبست کیا جائے ساتھ ساتھ میں، تاکہ یہاں سے حفظ کر کے یا عالم بن کے جو نکلیں گے ان میں کوئی ہنر بھی ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے میں انہیں کسی قسم کی دشواری سامنے نہ آئے. اس کے ساتھ آج کی اس تقریب کے لیے آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو مدارس کے بارے میں جو بعض غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں نا دنیا میں، تو یہ جو میڈیا سینٹر ہے وہ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بھی ایک اہم رول ادا کرے گا. اس کا کلیدی شیخ تجمل صاحب آل انڈیا ریڈیو کشمیر سے ہیں. آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اسے آئس ایج کہتے ہیں، انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. تو آپ کا جو یہ ضیائی میڈیا سینٹر ہے، یہ ایک تو یہاں اس ادارے میں ہونے والی سرگرمیوں کو ایک وائڈر آڈینس تک پہنچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایک دوسرا، اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی یہاں سے مواد فراہم کیا جا سکتا ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اس سینٹر کو انتہائی متحرک رکھیں. گاہے گاہے جو پروگرامات کر رہے ہیں ان کی پیس تھوڑا یا والیوم ان کا جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ یہ سینٹر آپ کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل سینٹر ہے، اس اعتبار سے کہ جیسا کہ جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ دارالعلوم کے بارے میں جب بات ہوتی ہے خاص کر ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، تو ایک منفی سا رجحان جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کو رفع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اس میڈیا سینٹر میں ایسے پروگرامات پروڈیوس کریں جو آڈینس تک پہنچ کر ان کے ذہنوں میں یا ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں دارالعلوم کے حوالے سے وہ رفع ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ انہیں اپنی جانب کھینچ لائیں. میری آپ کے والد صاحب کو بھی مبارکباد، آپ کو بھی مبارکباد. بلکہ میں کل بھی کہہ چکا ہوں آپ کے گھر جب ہم تشریف لائے تھے، جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو اتنا متاثر ہوا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں اب کوئی شوق ہے اس اعتبار سے کوئی کام کرنے کا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں وجہ بنوں کہ اس طرح کا کوئی ادارہ کہیں پر قائم ہوتا ہے. عمران بالائی صاحب ایک جملے میں آپ. بالکل، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی جو
जो काम किया जाता है उसका दारोमदार उनकी सरगर्मियों पर होता है, और वो जितनी भी सरगर्मियां हम लोगों तक पहुंचा सके उससे उस इदारे की वो जो अंदर काम होते हैं वो लोगों को पता भी चल जाते हैं, और जो मनफियात होते हैं उनके मतलब जो लोग अपने अज़ान में पालते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और मीडिया सेंटर इस वक्त की ज़रूरत है, पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, और इस दौर में अगर कोई भी दीनी इदारा इस तरह की पहल करता है तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों के लिए वो मॉडल बन जाएगा और दूसरे लोग भी उसको फॉलो करेंगे। और दूसरा ये कि इस इदारे में हमने ये देखा कि पेशरफ्त हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि गुज़िश्ता 2022 में जब हम यहाँ पे आए थे तो जैसे जमील साहब ने कहा कि उस वक्त गर्ल्स हॉस्टल ज़ेर ताबीर था, बन रहा था, और आज हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें पिछले 2 बरसों में बहुत सी नई चीज़ें बनी हैं, और ये जो इदारा है ये तरक्की की तरह इस और वो काम कर रहा है। तो बच्चों को, और ये जो बच्चा यहाँ पे ज़ेर तालीम है उनके लिए सब, जो रिया साहब ने भी कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग से, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे फिर जाते हैं, यहाँ की मैं आम इस्लामी इदारों की बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा पैटर्न कम से कम होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ मसाजिद की तरफ रुख न करना पड़े, सिर्फ वो मतलब आयमा हजरात वहाँ पे खुतबात के लिए, कुछ ऐसा भी हो कि अगर वो एक इंजीनियर हो या एक सिंपल सा स्कूटर ठीक करने वाला हो लेकिन इमाम भी हो, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर एक दूर सी लग जाती है जिसे वो बेड़ू चाल हम कहते हैं कि इदारे से निकला तो सिर्फ मसाजिद की तरफ रुख करते हैं कि अब वहाँ पे इमाम साहब ही होने वाले हैं। कम से कम ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे इदारों में उसमें आखिरी एक जुमला में इजाफा करूं और किरमानी साहब पहले बात करेंगे, जावेद माधव किरमानी साहब एक जुमला यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक सईद साहब को और उनके वालिद साहब को। हम समझते हैं कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, या तो हमें इसके साथ चलना है या तो साइड लाइन होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला इदारा हमने देखा है, हमारे दोस्तों ने भी कहा है कि जिन्होंने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को एक प्लेटफार्म पर जमा किया है। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान की सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है जब इन्होंने इन 2 चीज़ों को अलग किया था, और ये इसका नतीजा ये निकला है, जो उस फील्ड में गया तो वो हमारे जो मजहबी मामलात हैं उनसे बेगाना हो गया, और जो यहाँ गया तो वो दुनियावी मामलात में अनफिट हो गया। तो एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश है, एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मैं समझता हूँ सईद साहब और उनके वालिद साहब वही काम कर रहे हैं जो सर सईद ने आज से 200 साल पहले किया था। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, एक ज़बरदस्त आइडिया है, और इससे इस इदारे से जो आज आपने ये मीडिया सेंटर कायम किया है, न सिर्फ आपके काम दुनिया पर वाज़ह हो जाएंगे बल्कि आपको एक फीडबैक का भी एक बहुत ज़बरदस्त रास्ता मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की रियाज साहब आपने भी और आपने भी, तो जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है उसमें जो अरबिक स्टूडेंट्स को हम जो कंप्यूटर सिखाते हैं उनमें डिज़ाइनिंग, प्रूफ रीडिंग वगैरह और टाइपिंग वगैरह उर्दू में, इंग्लिश में, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इलाका जात में काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में जैसे इमामत वो करवाते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी ऐसी शॉप्स खोली हैं जहाँ पर वो कंप्यूटर टाइपिंग है, कंपोजिंग है, डिज़ाइनिंग है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हमारे जो यहाँ से फरागत के बाद आलिम भी हैं, इलाके में मकतब चला रहे हैं, इमामत कर रहे हैं या तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो साथ में वो उन्होंने शॉप्स खोली है और बेहतरीन एक ज़रिए रोज़गार, खास तौर से उर्दू प्रिंटिंग का चूँकि बड़ा फुकदान है हमारे इलाके में, तो वो एक लोगों को मैसर हुआ कि ऐसे दुकानें, ऐसे नौजवान जो उर्दू में, उनकी रोजी रोटी का जरिया भी है और लोगों को एक सहूलत भी दस्तियाब। और भी शोबे हैं उनकी तरफ भी जी इंशाल्लाह जरूर कटिंग, टेलरिंग, स्टिचिंग है, वो भी है, और बच्चों के लिए वहाँ बच्चों के लिए कटिंग, टेलरिंग, डिजाइनिंग, वो सब कुछ वहाँ उनका इंतजाम किया है। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब दुआ मांगे।